بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک میں ابھرنے والے عجیب و غریب مناظر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی وزارت برائے بارڈر اور ٹرائبل افیئرز نے اس ویکینڈ پر پلیٹ فارم ایکس، جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا، اس پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ لگائی ہے، جس کے مطابق اس نے واخان کوریڈور کو بیان کرتے ہوئے، یہ واخان کوریڈور آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، اس کے جنوب مشرقی بارڈر کو جموں اینڈ کشمیر اور پاکستان کے ساتھ واقع بارڈر کا نام دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اسے گلگت بلتستان لکھنا چاہیے تھا، نہ کہ جموں اینڈ کشمیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان نے یہ حرکت پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بڑھانے کے لیے کی ہے؟ کیونکہ اس پلیٹ فارم ایکس پر دیے گئے بیان کے مطابق جموں اینڈ کشمیر کے اس حصہ کو، جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کا علاقہ جس کو پاکستان اپنے ملک کے لیے ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹری آف پاکستان کہتا ہے، اس کو افغانستان نے قطعی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ افغانستان کے اس نئے قدم کو گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 5 سال قبل بھارت نے تو جموں اینڈ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا اور اپنے شمالی علاقہ جات کو یونین آف لداخ کا نام دے دیا، لیکن کشمیر کا حصہ جو اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور گلگت بلتستان کو جو حیثیت پاکستان نے دے رکھی ہے، اس کو افغانستان کی متعلقہ وزارت نے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا ہے، اور واخان کوریڈور کے بارے میں بیان دیتے وقت ان کو گلگت بلتستان بھی نظر نہیں آیا اور نہ پاکستان کنٹرول کشمیر، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے واخان کی ہمسائیگی کو جموں اینڈ کشمیر اور پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا پتہ کل کلام وہ واخان کوریڈور کے بارڈرز کو پاکستان اور بھارت کے بارڈر سے ملا دیں۔ امید ہے پاکستانی حکام اس طرف توجہ دیں گے۔ اقوام متحدہ کی لیکڈ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اب تک غزہ میں 367 UNO سٹاف اور ان کے فیملی ممبرز کو ہلاک کر چکا ہے۔ ان میں سے 195 اقوام متحدہ کے سٹاف کے لوگ ہیں اور 172 ان کے فیملی ممبران ہیں۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ اب اسرائیلی وزیر اعظم بدھ 24 جولائی کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جس شخص کے ہاتھوں 39,000 بے گناہ فلسطینی، جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے، مارے جا چکے ہیں، وہ مزید فوجی امداد کے لیے انکل سام کے در پر پہنچا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ضمیر کی آواز ہے یا کوئی سیاسی چال کہ کملا ہارس، جو اب ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار ہیں اور اس وقت نائب صدر امریکہ ہیں، انہوں نے اس اجلاس میں شمولیت سے معذرت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں کانگریس ممبران نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سیاسی چالیں ہی لگ رہی ہیں کہ ایک طرف اسرائیل کو ہر قسم کا گولہ بارود امریکہ دے رہا ہے اور دوسری طرف دنیا کو دکھلانے کے لیے اس کی کانگریس کے ممبران اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دوغلے پن کی انتہا۔ یوکرائن کے دارالحکومت کیو کے میئر مشہور زمانہ باکسر کلچکو صاحب کے بیان کے مطابق یوکرائن کے صدر روس کو رعایتیں دینے پر راضی ہو گئے تاکہ یوکرائن کی جنگ بند ہو سکے۔ انہوں نے یوکرائن کے موجودہ صدر پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ اگر یہ ساری تباہی کروا کر روس کے ساتھ ہاتھ ہی ملانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرائن میں فوری ریفرنڈم کرایا جائے اور قوم سے پوچھا جائے کہ روس کے ساتھ ہاتھ ملانے ہیں یا نہیں، اور اگر ہاتھ ملانے ہی ہیں تو کن شرائط پر ملانے چاہیے۔ دوسری طرف یوکرائن کے وزیر خارجہ ڈائمیٹرو کولیبا نے بدھ 24 جولائی کو چین کے وزیر خارجہ سے چین میں ملاقات کی ہے اور روس اور یوکرائن کے درمیان چین کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چند روز قبل ہی چین نے فلسطینی اور حماس رہنماؤں میں صلح کروا کر اور ایک دوسرے سے تعاون کا رستہ ہموار کیا ہے، اور اب روس اور یوکرائن میں امن بات چیت کے لیے چین میدان میں آ گیا ہے۔ وہی کردار جو دنیا کے لیڈر کے طور پر پہلے امریکہ ادا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ کردار چین ادا کرنے لگ گیا ہے، اور امریکہ کو اس کی شدید تکلیف بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے نائب صدر JD وانس چین کے ساتھ بھی دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یورپین یونین کونسل کی صدارت ہر 6 ماہ بعد 27 ممبر ممالک میں سے ایک ممبر کو مل جاتی ہے۔
اس وقت یہ صدارت ہنگری کے پاس ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اربان ایک وکھری ٹائپ کے وزیر اعظم ہیں اور وہ یوکرائن جنگ کے خلاف ہیں۔ جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلہ میں وہ یوکرائن بھی گئے اور روس کے صدر سے بھی ملے اور اب چین جانے کا پلان ہے۔ دوسری طرف اس جنگ کو جاری رکھنے کی حمایت کرنے والی یورپی یونین کی وزارت خارجہ کے سربراہ جوزف بورل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہنگری کو یوکرائن جنگ کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں، اور انہوں نے اگست میں یورپی یونین کے خارجہ اور دفاع کے وزراء کی میٹنگ جو بوڈاپیسٹ ہنگری میں ہونی تھی اس کی صدارت اور میزبانی ہنگری سے واپس لے لی ہے اور کہا کہ اب یہ کانفرنس برسلز میں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ ہنگری کے وزیر اعظم کا یوکرائن جنگ کے بارے میں رویہ خاصا قابل اعتراض ہے۔ ہنگری کے حکام نے اس کو بچکانہ حرکت کہا ہے اور بیان دیا ہے کہ جوزف بورل کا رویہ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ یورپین یونین نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک کنڈر گارٹن ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی اصولی طور پر کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ یوکرائن میں جنگ بندی کی باز گشت اب پوری دنیا میں گونج رہی ہے، لیکن یورپی یونین کا ایک ممبر ملک اگر اس بارے میں مساعی کر رہا ہے تو وہ اس مساعی کے لیے سزا کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکہ میں سیاسی پارٹیاں اور پارلیمنٹ کتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ اپنے فیصلے منوا کر چھوڑتی ہیں۔ صدر بائیڈن ایک ماہ تک مسلسل اپنی صدارتی ریس سے دستبردار ہونے سے انکاری رہے، لیکن ڈیموکریٹس کے بڑوں نے انہیں چاروں شانے چت گرا کر ریس سے باہر ہونے پر مجبور کر دیا۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، سیکرٹ سروس کی ناکامی سامنے آئی۔ سیکرٹ سروس کی چیف کم چیٹل 2 روز پہلے تک مصر رہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ ان کو کانگریس میں بلا کر کانگریس کمیٹی ممبران نے درست طریقے سے گرل کر کے رکھ دیا تو انہوں نے فوری استعفیٰ دے دیا اور اپنے ادارے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے برعکس جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس ملک میں ایسا ہوتا کبھی نظر نہیں آتا۔ ملک تک 2 لخت ہو جاتا ہے، کسی کی باز پرس نہیں کی جاتی، اور یہ سلسلہ 75 برس سے جاری ہے، اور آج کل تو اس میں مزید شدت آ چکی ہے۔ کاش ملک پاکستان میں بھی محاسبے کا شعور پیدا ہو جائے اور غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے اپنے عہدوں کو چھوڑ دینے کا رجحان پیدا ہو جائے۔